الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمْ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ کہ مشرکین جو ہیں جو اللہ کے سوا اللہ کے غیر کو اپنا معبود سمجھتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، سب سے پہلے یہ سمجھے کہ عبادت کا کیا معنی ہے۔ تو علماء کرام نے اور مفسرین اعظام نے فرمایا ہے کہ عبادت کا معنی ہوتا ہے تذلل، بندگی، عاجزی، اور شریعت میں اس کا معنی یہ ہے کہ ہر وہ اطاعت جو اللہ کے لیے سر انجام دی جائے جس میں غایت تذلل بھی ہو اور انتہائی عظمت بھی، اس کو کہتے ہیں عبادت۔ بعض لوگوں نے عبادت کا معنی اطاعت بھی کیا ہے لیکن وہ معنی صحیح نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں عبادت کا معنی یعنی اطاعت کرنا، تو اطاعت کے معنی میں جنہوں نے عبادت کو استعمال کیا ہے وہ غلط ہے، اس لیے کہ جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے یا حضرت عزیر علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے یا ملائکہ کی، لیکن ان کی اطاعت تو نہیں کرتے تھے۔ اگر اطاعت کرتے تو ان کو رسول مانتے، ان کو فرشتہ مانتے، خدا تو نہ مانتے۔ اچھا، اسی طرح حتیٰ کہ آپ دیکھ لیں گے جو لوگ بتوں کی عبادت کرتے ہیں تو ان کی کوئی اطاعت تو نہیں کرتے، وہ بتوں نے ان کو حکم دیا ہے کہ اطاعت کر رہے ہیں۔ تو عبادت کا معنی اطاعت کرنا جو ہے یہ تو غلط۔ عبادت کا معنی ہوتا ہے غایت تذلل، انتہائی بندگی اور نہایت تعظیم۔ جب تک دل میں تعظیم نہ ہو عبادت نہیں ہوگی۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ بچے کی عبادت جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچوں پہ نماز فرض نہیں کی، روزہ فرض نہیں کیا، فرائض اللہ کا پابند نہیں کیا جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائیں۔ وجہ کیا ہے کہ ان کے دل میں وہ عظمت اللہ کی بات پیدا نہیں ہوتی، ابھی وہ شعور کو نہیں پہنچے۔ اور جب تک دل میں عظمت نہ ہو عبادت نہیں ہوگی۔ جب عبادت ہوگی تو عظمت بھی ہوگی۔ ہم اللہ کے آگے کیوں جھکتے ہیں؟ کہ ہمارے دلوں میں اللہ کی عظمت ہے، بڑائی ہے، ہمارا ایمان ہے، ایقان ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ خالق ہے، مالک ہے، متصرف ہے، معبود برحق ہے۔ جتنی یہ عظمت قوی ہوتی جائے گی اتنی عبادت اور زیادہ بہتر ہوتی جائے گی۔ اسی لیے جب میرے آقا سے محبوب دو عالم رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ یا رسول اللہ آپ اتنی عبادت فرماتے ہیں، اتنی عبادت، اتنی مشقت فرما رہے ہیں،
کہ رات کو کھڑے 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 تہجد میں یعنی آپ کے پاؤں مبارک پہ ورم آ جاتی، کیونکہ آپ کی تہجد سبحان اللہ، ہماری نمازیں تو نہیں تھی نا، ہمارے حال تو نہیں تھا جیسے ہم تہجد پڑھتے ہیں 5 منٹ میں تہجد بھی ختم، وتر بھی ختم۔ بی بی عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا سے جب پوچھا گیا کہ حضور کی تہجد کتنی رکعتیں آپ پڑھتے تھے، تو بی بی صاحبہ نے فرمایا امہات المومنین نے کہ بیٹا کان یصلی 8 رکعات، حضور 8 رکعت تہجد پڑھتے تھے، اربعن اور 4 رکعت کر کے پڑھتے تھے۔ تو اسی لیے بعض احادیث کی روشنی میں ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ اگر دن میں آدمی نماز پڑھے تو 2 رکعت کر کے پڑھے تو زیادہ ثواب ہے، یعنی مثلا ظہر سے پہلے 4 سنتیں ہیں، اگر 4 اکٹھی پڑھیں جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن 2 کر کے پڑھیں تو زیادہ ثواب ہے۔ لیکن رات کی جو نماز ہے اس کو 4 رکعت پڑھ کر کے پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے، کہ حضور تہجد جو ہے 2 رکعت نہیں پڑھتے تھے، 4 رکعت پڑھتے۔ کان یصلی 4 بی بی فرماتی ہے آپ پہلے 4 رکعت پڑھتے پھر 4 رکعت پڑھتے۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو حضرات اس 8 رکعت والی روایت کو لے کر اس کو تراویح سمجھتے ہیں تو یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ تراویح تو 4 رکعت پڑھی ہی نہیں جاتی، تراویح تو پڑھی ہی 2 رکعت جائے گی، تراویح تو کبھی بھی کوئی 4 رکعت نہیں پڑھتا۔ اور تراویح جو ہے وہ تو زیادہ تر منقول ہی اول لیل میں ہے، عشاء کے بعد، اور تہجد آخر اللیل میں ہے، رات کے آخری حصے میں۔ تو اس لیے امام صاحب فرماتے ہیں کہ وہ جو 8 رکعت کی حدیث ہے اس کا تعلق تہجد سے ہے، اس کا تعلق تراویح سے نہیں ہے۔ اس لیے بی بی فرماتی ہیں کہ رمضان میں بھی آپ تہجد نہیں چھوڑتے تھے، فی رمضان وغیرہ ہی، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو آپ 8 رکعت ضرور پڑھتے تھے۔ لیکن اس کے بعد آگے دیکھیں کہ سیدہ فرماتی ہیں کہ فلا تسألن حسنہن وطولہن، بی بی فرماتی ہیں کہ پوچھنے والے اپنے صحابی سے کہ میرا بیٹا حضور کی نماز کی لمبائی، حضور کی نماز کا حسن اور اخلاص جو ہے وہ کیا پوچھتے ہو؟ اس لیے بعض احادیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی تہجد میں یعنی سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ النساء، سورۃ مائدہ، سورۃ انعام، یعنی 8 پارے جو ہیں وہ تہجد میں پڑھتے تھے۔ اور پھر قرآن بھی حضور کا پڑھنا تھا، ہمارا پڑھنا تو نہیں، ہم تو 5 منٹ میں پارا ختم کر لیں۔ حضور کی تلاوت مبارک جو تھی سبحان اللہ رتنا ہو ترتیلا، وہ تو ایک حرف ایسے گرتا تھا جیسے موتی گرتا۔ تو اس لیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت میں اتنی مشقت برداشت فرمائی کہ حتیٰ تورمت قدماہ، آپ کے پاؤں مبارک جو تھے برم آ گئی، تو آپ سے کہا گیا کہ یا رسول اللہ آپ اتنی کیوں مشقت فرما رہے ہیں؟ اللہ نے تو آپ کو دنیا میں بشارت دے دی ہے کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، حضور آپ کی اگر کوئی غلطی پہلے ہے یا بعد میں تو سب معاف کر دی۔ تو جب آپ کو اللہ نے بشارت دے دی ہے تو پھر اتنی محنت، حضور نے فرمایا فلا اکون عبدا شکورا، آپ نے فرمایا کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں؟ اللہ نے جو مجھے اتنا مقام دیا ہے تو اللہ کا شکر تو کروں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ انسان کے اندر سب سے بڑی صفت جو ہے وہ عبودیت ہے۔ سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ آدمی عبد بن جائے اور عبد کامل بن جائے۔
اسی لیے آپ دیکھیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جب معجزے کے طور پہ کلام کی توفیق دی، آپ جھولے میں ہیں، آپ نے پہلا کلمہ کیا فرمایا؟ قال انی عبد اللہ۔ سب سے بڑا مقام یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اسی لیے اللہ پاک نے جب اپنے نبی کی تعریف فرمائی، فرمایا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، کہ میرا بندہ، میرا مدنی، میرا محبوب جب کھڑے ہو کے عبادت کرتے ہیں، اس لیے معراج کی رات میں اللہ پاک فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ۔ حالانکہ یہ تو بڑا اونچا مقام تھا، اسراء اور معراج بڑا عظیم معجزہ تھا، لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اسری برسولہ بنبیہ بحبیبہ، فرمایا اسری بعبدہ، کہ وہ سب سے بڑا مقام ہی عبدیت ہے۔ اور فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ اور اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب فیصلہ فرمایا إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ، عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ بندہ۔ اس لیے سمجھیں کہ سب سے انسان کے لیے بڑی چیز کیا ہے؟ عبودیت ہے، بندگی ہے، تذلل ہے، عاجزی ہے۔ اس لیے حضور پاک نے فرمایا کہ جب تم رکوع کرو تو فرمایا عظموا ربکم، اپنے رب کی تعظیم بیان کیا کرو۔ کیا مانا؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اور فرمایا کہ جب تم سجدے میں جاؤ تو اللہ سے مانگا کرو قامن ان یستجاب لکم، کہ سجدے میں جو دعا مانگو گے اللہ قبول فرمائیں گے۔ وجہ علماء نے لکھی کیا ہے کہ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے، اپنے چہرے کو مٹی پہ ڈالتا ہے تو اس کی غایت تذلل، انتہائی تذلل ہو جاتی ہے کہ میرا اللہ، میری ذلت کی یہ انتہا ہے کہ جو تو نے مجھے سب سے اشرف مقام دیا ہے وہ میں نے تیرے آگے مٹی میں ڈال دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب تیرا غایت تذلل ہے تو مانگو اب میری بھی غایت رحمت دیکھو۔ اس لیے عبادت کا معنی یہ ہے، یاد رکھیں جب تک تعظیم نہ ہو عبادت ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا جو کسی غیر کی عبادت کرتے ہیں۔ یاد رکھو یہ جہالت ہے کہ بتوں کی عبادت کرو تو کفر ہے، لیکن فرشتوں کی عبادت کرو تو جائز ہے۔ لفظ من دون اللہ، اللہ کے سوا کوئی بھی جس کی عبادت کرے وہ شرک ہے۔ آج اگر کوئی فرشتے کو پکارے تو شرک ہے، اگر اللہ کے انبیاء کو پکاریں، اولیاء کو پکاریں، ان کی مزارات پہ آپ طواف کریں، مزارات پہ سجدہ کریں، مزارات پہ نظر نیاز چڑھائیں، کیوں یہ سب عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ نماز بھی عبادت ہے، صدقہ خیرات بھی عبادت ہے، اسی طرح قربانی بھی عبادت ہے، نظر بھی عبادت ہے، دعا مانگنا بھی عبادت ہے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے اب دعا مخ العبادت ہے، دعا تو گویا عبادت کا مغز ہے۔ تو جب تم کسی غیر کو پکارو گے یا علی، یا غوث، یا پیر، یا معین الدین، یا عبد القادر جیلانی، تو یہ شرک اکبر ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ۔ اللہ فرماتا ہے ان جاہلوں کو دیکھو جو مجھے چھوڑ کے غیروں کو پکارتے ہیں، غیروں کی عبادت کرتے ہیں، غیروں کی بندگی بجاتے ہیں، غیروں کے نام پہ نظریں چڑھاتے ہیں، نیازیں دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کے پاس کیا کوئی دلیل ہے؟ کوئی اللہ نے آیت اتاری ہے کہ یہ کرو؟
ما لم ينزل به سلطانا، کوئی اللہ نے حجت نہیں اتاری. اور اللہ فرماتے صرف یہ نہیں، وما لیس لهم به من علم، اور ان کو علم بھی نہیں ہے، ایسے جاہل ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں یہ بھی پتا نہیں، کہ ہم راستہ چھوڑ دو، تھوڑا سا راستہ چھوڑ دو گا. للہ ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم. اللہ نے فرمایا یہ جو کچھ انہوں نے عبادت کے طریقے گھڑے ہوئے ہیں ان کے پاس کوئی علم بھی نہیں، یعنی دلیل نقلی بھی نہیں، دلیل عقلی بھی نہیں. بس سب سے بڑی دلیل کیا ہے کہ ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے. آج بھی اہل بدعت سے پوچھو نا کہ اللہ کے بندے یہ جو تم کرو، وہ کہتے جی باپ دادا ایسے کرتے تھے، یہ ہمارے خاندان میں ہماری دادی بھی 11ویں مناتی تھی، 11ویں شریف، تو ہم دادی کرتی تھی تو پھر پوتے بھی کرتے ہیں، نانا کرتا تھا نانی کرتی تھی. بھائی دلیل نانا نانی دین تو نہیں ہوتا نا، دلیل تو ہے کہ قرآن ہو یا حدیث ہو. یہ کیا مانا کہ دادی کرتی تھی؟ اور یہی بے آئین ہی مشرکین کہتے تھے انا وجدنا آبانا علی امت، ہم نے اسی طریقے پہ اپنے باپ دادے کو پایا ہے، ہم بھی اسی طریقے پہ چل رہے ہیں، اور دلیل کوئی نہیں ہو، ہمارے باپ دادا اسی طریقے پہ. اور آج بھی جاہل کے پاس یہی دلیل ہے. اس کو کہو اللہ کے بندے یہ جو کچھ کر رہے ہو کو قرآن شریف، حدیث، صحابہ، خلفائے راشدین، وہ کہتے ہیں مولوی صاحب چھوڑو، ہمارے گھر میں تو نسلوں سے پردادے سے یہ کام ہوتا آ رہا ہے، اب ہم کیسے چھوڑ دیں؟ تو دین دادے کا ہوا نا، دین اللہ کا تو نہ ہوا. اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ ان بدبختوں کے پاس نہ تو کوئی کتاب اتاری ہے اللہ نے کہ دلیل نقلی ہو، یا کوئی علم کی بات ہو، کوئی عقل کی بات ہو کہ جو معبود ہیں، جو مخلوق ہیں، ان کو تم نے خدا کیسے بنا لیا ہے. وما ليس لهم به من علم، اور اس کے بعد فرماتے ہیں میرے محبوب وما للظالمین من نصیر. اور آج باپ دادے کی اندھی تقلید میں جن کو انہوں نے خدا بنایا ہے، عبادت کے لیے چن لیا ہے، قیامت میں یہ ان کے مددگار بھی نہیں ہوں گے کہ ان کو چھڑا سکیں. ان کو کوئی فائدہ نہ دنیا میں فائدہ دے سکتے ہیں نہ آخرت میں فائدہ. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ابا جان آپ کیسے اس چیز کی عبادت کرتے ہو، اس کے آگے منتیں مانتے ہو، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہو، ان کو باقاعدہ ہاتھ لگا کے چومتے ہو، ان کے آگے جھکتے ہو، جو نہ تیرے جھکنے کو دیکھتے ہیں، نہ تیری عبادت کو دیکھتے ہیں، نہ تیری پکار کو سنتے ہیں، اور نہ تمہیں کوئی ذرے کے برابر فائدہ دے سکتے ہیں. اچھا خدا کی شان دیکھو کہ جب اللہ ناراض ہو جائے نا، اللہ عقل چھین لے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھو اور دعا کرو اللہ ہم سے اپنے عذاب رفع فرما لے. اللہ پاک ہم پر عذاب رفع فرما لے. ہم باقی گناہگار ہیں لیکن معافی کے طرفدار ہیں. اسی لیے دیکھیں نا کہ جب قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا تو اللہ ناراض ہو گئے. اب جناب وہ بھائی کی لاش لے کے پھر رہا ہے کہ چھپاؤں کیسے، کیونکہ دنیا میں پہلا قتل تھا. تو اب جناب پھر رہا ہے پہاڑوں میں، غاروں میں، کدھر کرو. ایک جگہ تھک ہار کے جب بیٹھ گیا تو دیکھا کہ کوے ہیں، ایک کوا مرا ہوا ہے، باقی کوے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور وہ وہاں اپنی چونچ سے پاؤں سے گڑا کھود رہے ہیں، اور جب گڑا کھد جاتا ہے تو اس مردہ کوے کو اس میں ڈال کے اوپر سے مٹی دے دیتے ہیں. تو کہنے لگا کہ ہائے کاش کہ میرے پاس اتنا کوے جیتی عقل بھی نہیں ہے کہ میں بھی کوئی گڑا کھود کے بھائی کی لاش کو دفن کر دوں. اتنا عقل کوے میں ہے میرے میں، تو یہ عقل بھی نہیں. مثل هذا الغراب فأواري صوت أخي، میں اس کوے کی طرح ہوتا. وجہ کیا تھی کہ جب اللہ ناراض ہوا تو عقل چھین.
اسی لیے آج بھی آپ دیکھ لیں ٹھنڈے دل سے کعبہ شریف میں کھڑے ہو اور اللہ کہہ دو الحمدللہ، دعا کرو اللہ محروم نہ فرمائے، کعبۃ اللہ میں کھڑے ہو، کعبے کے زیر سایہ کھڑے ہو اور باوضو الحمدللہ کھڑے ہو، ایک نماز پڑھ چکے ہو اور دوسری نماز کی انتظار میں ہو، اور یہ صحیح حدیث ہے کہ جو بندہ نماز پڑھ کے دوسری نماز کی انتظار میں مسجد میں ہوتا ہے، اللہ حکم دیتے ہیں فرشتوں کو، لکھو میرا بندہ نماز پڑھ رہا ہے۔ مرض کرتے ہیں اللہ کا تو کھڑا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے نماز پڑھنا، انتظار نماز میں ہے تو گویا نماز میں ہے۔ تو یہ اللہ کا تم پر فضل ہے کہ کعبے کے سائے میں کھڑے ہو، باوضو ہو، نماز پڑھ لی ہے، دوسری نماز کی انتظار ہے۔ ایمان سے کہیں کہ آج ہمارے جو حضرات مزاروں پہ جا کے سجدے کرتے ہیں، چومتے ہیں، غلاف چڑھاتے ہیں، پھولوں کی چادریں چڑھاتے ہیں، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، الٹے پاؤں چلتے ہیں، پھر مانگتے ہیں، ایمان سے کہیں کیا یہ نہیں جانتے کہ یہ پھولوں کی چادریں ہم چڑھا رہے ہیں، ان کے مزار ہم بنا رہے ہیں، غلاف سالانہ پرانا ہو جائے تو نیا غلاف بھی ہم ڈالتے ہیں، تو جب ہر چیز میں ہم کام کر رہے ہیں تو وہ ہمیں کیا نفع پہنچائیں گے؟ یعنی آپ کی انسان کو عقل کوئی نہیں۔ اچھا، بڑے سے بڑا اللہ کا ولی ہو، بڑے سے بڑا کتب ہو، غوث ابدال جو ان کی اصطلاحات کہیں، ان کے مطابق بڑے سے بڑا مولوی ہے، عالم ہے، احبار ہے، پیر ہے، جب فوت ہو جائے، خدا کے لیے کعبے میں سیدھی بات کرنا، جب اس کا جنازہ رکھتے ہیں تو جنازے میں ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں یا میت سے مانگ رہے ہیں؟ سیدھی بات بتا دیں آپ، چھوڑ دیں اس میں دیوبندی، بریلوی، تبلیغی، اہل حدیث، ان جھگڑوں میں نہ پڑے، مجھے بالکل عقل سے بات کریں کہ جب جنازہ سامنے ہو اور ہم جناب کھڑے ہیں اور جنازے کی دعا مانگ رہے ہیں تو اس دعا میں ہم کیا کہتے ہیں کہ اے پیر، اے میت والا، مہربانی کر ہمارے گناہ معاف کر دے، ہمارے زندوں کو بخش دے، ہمارے چھوٹے موٹے بڑے کام جو ہے وہ کر دے، یا کہتے اللہم اغفر لحینا و ان کی بخشش کر، یا یہ ہماری بخشش کریں؟ نہ آپ ان کے لیے دعا مانگ رہے ہیں یا ان سے مانگ رہے ہیں؟ ہاں جی، سیدھی سیدھی بات، کعبے میں بات کھڑی کرو، مسئلہ مانو نہ مانو، اللہ کے کعبے میں بات سچی کرو۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا وتوفاہ علی الایمان۔ تو اب ہم اس میت کے لیے دعا مانگ رہے ہیں یا میت سے مانگ رہے ہیں؟ ہاں جی، اچھا، تو جب یعنی میت باہر ہے، ہمارے سامنے رکھی ہے، اس وقت تو ہماری دعا کا محتاج ہے، جب 2 میٹر زمین میں چلا جائے تو اب ہماری مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اب ہم اس سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں، پیر میرا بیٹا نہیں ہے، میں تمہارے مزار پہ تم پہ ذبح کروں گا، نظر پکاؤں گا، دیگے چڑھاؤں گا، مجھے بچہ دے۔ اور ایسے جاہلانہ عقیدے رکھے ہوئے ہیں کہ ایک پیر کے پاس ایک آدمی گیا، کہنے لگا حضرت میری اولاد نہیں ہے، مہربانی کرو مجھے اولاد چاہیے۔ تو حضرت نے مراقبہ کیا اور اس کے بعد کہا ابھی میں نے لوح محفوظ پہ دیکھا ہے تمہارے لیے اللہ نے اولاد لکھی نہیں۔ جب اللہ نے نہیں لکھی تو کہاں سے اولاد ملے؟ بھاگ جاؤ۔ اور نے کہا سائیں اللہ لکھے نہ لکھے میں نے تو آپ سے لینا ہے۔ اور نے کہا دیکھو سائیں اللہ پاک سے نہ لکھے پھر آپ کا کیا فائدہ ہوا؟ اور نے کہا بے وقوف ہو تم، جاہل ہو بھائی، جب خدا نے تمہاری اولاد نہیں لکھی اور لوح محفوظ میں جو اللہ نے کتاب رکھی ہے اس میں تیری اولاد کے کھانے میں اولاد ہے ہی نہیں تو میں کیسے دے دوں گا؟ صحیح میں تو بس لے کے جاؤں گا۔ انہوں نے کہا اچھا جاؤ، ٹھیک ہے، لوح محفوظ میں تو نہیں ہے لیکن ہم نے آپ کو بیٹا دے دیا۔ اس لیے اس نے کہا میں بھی نہ پیلا دتا رکھے تھا، صحیح اللہ تو نہیں دیتا نا، پیلا دیتا ہے۔
نہ پیر دیتے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پیر بخش کا کیا معنی ہے؟ حسین بخش، فقیر بخش، دھنی بخش، رسول بخش، نبی بخش، کیا معنی ہے؟ کس نے بخشا ہے؟ اللہ چھٹی پہ ہے. کسی کو حسین بخش رہا ہے، کسی کو فقیر بخش رہا ہے، کسی کو پیر بخش رہا ہے، کسی کو خواجہ معین بخش رہا ہے. اگلے دن ایک پڑھا لکھا آدمی ہے، میرا تعلق والا آدمی ہے، تو کہنے لگا جی میری اولاد، ہماری والدہ کو اولاد نہیں ہوتی تھی، تو میرے والد جو تھے انہوں نے جا کر اجمیر شریف میں 40 دن کا چلا لگایا، بس مزار پہ بیٹھ گئے کہ صحیح میں نے بیٹا لے کے جانا. میں نے کہا یار تمہارے باپ نے اتنا بڑا سفر کیا، پاکستان والے پیروں کا کوٹا ختم ہو گیا تھا. پاکستان میں بھی تو بڑے بڑے پیر ہیں نا، دیکھو ملتان میں 1.25 لاکھ پیر ہے، اچ میں 1.25 لاکھ پیر ہے. اچھا سندھ میں ماشاءاللہ پیر ہیں، جس طرف جاؤ پیر ہیں. پشاور سے تورخم سے شروع ہوں کراچی تک آئے، یہاں بابا غازی کی مزار ہے، کہیں زندہ پیر ہے، کہیں مردہ پیر ہے، کہیں بابا شہید ہے، کہیں غازی بابا ہے، اور کہیں شواز قلندر ہے، کہیں بھٹائی بابا ہے. تو بڑے بڑے سارے پاکستان والوں کا کوٹا ختم ہو گیا تھا، تو تمہارے باپ کو وہاں جانا پڑا. کہتے بس جی ان کے دماغ میں یہی آئی تھی. اچھا وہ بھی چھوٹا موٹا آدمی نہیں تھا، کمشنر پولیس رہا ہے، اتنا پڑھا لکھا آدمی. پھر کیا ہوا؟ کہتے جی بس 40 دن کا چیلا لگا کے آئے، اور اس کے بعد حمل ہو گیا میری والدہ کو، اور پھر میں پیدا ہوا، اور پھر حضرت گئے اپنا فلاں پیر کے پاس. وہ اب پیر پاکستان کا جو تھا اس کے پاس گئے، تو انہوں نے کہا کہ جس پیر نے تمہیں بیٹا دیا ہے نا، اسی کے نام پہ بیٹے کا نام رکھ. بیٹا بھی تمہیں اس نے دیا، پھر میرے پاس کیوں آئے؟ اب جناب فرمائیں، میں آپ کو دیانتداری سے کہتا ہوں، آپ ناراض ہوں یا راضی ہوں، اللہ کا کعبہ اور قرآن میرے سامنے ہے. ہمارے اندر جو شرک ہے نا، ابو جہل اگر دیکھے نا وہ کان پکڑ کے بھاگ گیا ہوگا، یہ کوئی اور بلا ہے. اگر آج ابو جہل بھی زندہ ہو جائے نا ملعون، اللہ اس کو زندہ کر دے کہ ذرا حال دیکھو قوم کیا ہے، تو ہمارا شرک اگر دیکھے نا وہ تو کان پکڑ کے بھاگ گیا. وہ کہے جناب یہ کوئی اور چیز ہے، یہ شرک تو ہم نے بھی نہیں کیا تھا، ہم تو کعبے کا طواف کرتے تھے، ہم تو صرف یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ سفارشی ہیں ہمارے، اولئک شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہماری سفارش کر دیں گے. یہ تھوڑا کہتے تھے کہ ہم یہ مشکل کشا ہیں یا حاجت روا ہیں، ہم تو سمجھتے تھے ان کو سفارشی. اسی لیے حضور پاک نے دیکھا مکے والے حج پہ جا رہے تھے، احرام باندھا ہوا تھا، تو پڑھ رہے تھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. حضور نے فرمایا مہما ٹھہر جاؤ، بس یہی رک جاؤ، یہی تو میں پڑھانے آیا ہوں تمہیں. انہوں نے کہا الا شریکن تملکہ وما ملک، میرا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، لیکن یہ تیرے پیارے جن کو تو نے خود شریک بنایا ہے، لیکن ان کا بھی مالک تو ہے، یہ تیرے مالک نہیں ہے، مالک ان کا تو ہے، لیکن ان کو تو نے پاورا وٹار نہیں دے دیا ہے کہ اب بچے میں نہیں دوں گا تم دے دیا تھا، سارے کام اب تمہیں دے دیے ہیں. اللہ پاک نعوذ باللہ، جیسے یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ 6 دن اللہ نے کام کیا اور ہفتے والے دن فارغ ہو گئے. وہ کہتے ہیں یوم السبت جو ہے نا اللہ نے چھٹی کی تھی، لہذا چھٹی کرو. انا للہ و انا الیہ راجعون. دعا کرو اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے اور اللہ مسلمانوں کے عقیدے درست کرو، دل سے دعا کیا کرو. یہ یاد رکھو جو مولوی ہے نا وہ تو ہے ضدی، باقی جو میری برادری ہے نا وہ بیچارے جہالت میں پھنسے ہوئے، ان کا قصور اتنا نہیں ہوتا، وہ بیچارے جاہل ہوتے ہیں. پیدا ہوئے دیکھتے آئے کہ جناب عرس شریف ہو رہا ہے، میلاد شریف ہو رہا ہے، آج کل شریف ہو رہے ہیں، آج آیت کریمہ کا لکھ شریف ہو رہا ہے، آج جناب چادر شریف چڑھانی ہے، آج جناب تعزیہ شریف نکالنا ہے، آج سبیل شریف لگانی ہے، آج جناب رجبی شریف منانی ہے، آج کونڈے شریف پکانے ہیں. وہ کیا کریں غریب، یہی کچھ جو ہوتا آ رہا ہے گھر میں وہ پک گیا. وہ تو بیچارے جہالت میں پھنسے ہوئے. اس لیے قرآن کہتا ہے کہ نہ ان کے پاس کوئی عقلی دلیل ہے، نہ نقلی دلیل ہے، نہ علم ہے، اور نہ جن کی یہ مدد کر رہے ہیں وہ قیامت میں کوئی ان کی مدد کر دیں وہ بھی نہیں.
وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ. اللہ نے فرمایا میرا مدنی جب آپ ان کو قرآن کی کھول کھول کے آیات سناتے ہیں، آیات بینات سناتے ہیں، تو ان مشرکوں کے چہروں پہ بل پڑ جاتے ہیں، چہرے بگڑ جاتے ہیں. آج بھی توحید کی بات کرو تو آدمی کے چہرے بگڑ جائیں گے. آج حلوے کی بات کرو سارے خوش ہیں، کہہ رہے بھلا مولوی صاحب جو ہے نا جی، سبحان اللہ، ایسا حضرت ماشاءاللہ ایسا حضرت کا بیان ہے کہ ہر جماعت کا بندہ ان کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، سب حضرت میں راضی ہیں. سبحان اللہ، مانا حضرت منافق ہیں. سب لوگ تو میرے مدنی محمد مصطفیٰ پہ راضی نہیں ہوئے تو مولوی پہ کیسے راضی ہو گئے؟ مانا یہ ہے وہ حق بات نہیں کہتا، مداحن ہے کہ دیکھا کہ اگر موقع ہے تو یوم حسین بھی منا لیا، اور موقع ہے تو یوم صدیق بھی منا لیا، اور موقع ہے تو اس شریف پہ بھی حاضری دے دی، موقع ہے تو مولد میں بھی حاضر ہو گیا، اور موقع ہے تو توحید کا ڈنکا بھی بجا دیا. تو معلوم ہوا حضرت منافق ہے، مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ. ورنہ جب تم ایک توحید کی بات کرو گے سوال پیدا نہیں ہوتا کہ دنیا ساری راضی ہو. اس لیے قرآن کہتا ہے میرے مدنی آپ جب قرآن پڑھتے ہیں نا، کافروں کے چہرے دیکھو، مشرکوں کے چہرے دیکھو، ان کے چہروں پہ بل پڑ جاتے ہیں. یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، اور قریب ہے کہ یہ اپنے ہاتھوں سے زبان سے قرآن پڑھنے والوں پہ حملہ نہ کر دیں. جب توحید کی مار پڑتی ہے نا تو پہلے چہرہ بگڑتا ہے، پھر غصہ آتا ہے کہ اچھا ہمارے پیروں کی توہین کر رہا ہے. کہو پیر کو سجدہ نہ کرو، اس میں پیر کی کیا توہین ہے بھائی؟ اس میں تو تیرے شرک کی توہین ہے، پیر کی تو توہین نہیں. اگر کوئی کہے کہ قبر شریف پہ چادر نہ چڑھاؤ تو اس میں قبر والے کی توہین تو نہیں، تیری بدعت کی توہین ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا. یہ زبانی کلامی بلکہ ہاتھوں سے قریب ہے کہ حملہ نہ کر دے میرے قرآن پڑھنے والوں پہ. اور فرمایا میرا محبوب اگر یہ چڑھتے ہیں تو آپ نہ ڈریں، اگر یہ بگڑتے ہیں توحید کی تقریر سن کے تو بگڑنے دیں ان کو، بلکہ ان کو اور بتائیں کہ تم تو قرآن سن کے چل رہے ہو، میں تمہیں اور بتاتا ہوں. قل افانبئکم بشر من ذالکم النار، کہ تم تو قرآن سے بھی ڈک رہے ہو اور تمہارے لیے اللہ نے تو جہنم تیار کر رکھی ہے. ان کو بتلا دو وعدہ اللہ الذین کفروا وبئس المصیر. اللہ تبارک و تعالی نے ہر مشرک ہر کافر کے لیے جہنم کا وعدہ کر رکھا ہے. اللہ ان کو جہنم میں ڈالیں گے، اور کیا برا ٹھکانہ ہے، اور کیا بری جگہ ہے، اور کیا بری مرجع ہے. جیسے دوسرے مقام بھی اللہ فرماتے انہا ساءت مستقرا ومقاما، کہ جہنم کتنا برا ٹھکانہ ہے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم ارزقنا الفردوس الاعلی، اللہم استر عوراتنا، آمن روآتنا، خفف لوآتنا برحمتک یا ارحم الراحمین. کہتے ہیں جی میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، دعا کریں. اللہ سے دعا فرمائیں ان کی والدہ کی بھی، اور جتنے مسلمان فوت ہو گئے اللہ سب کی قبروں پہ رحمتیں نازل فرمائے. اللہ ان کی قبروں کو باغ جنت بنائے. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. جو لوگ بھی فوت ہو گئے ہیں سب پہ اللہ اپنی رحمتیں فرما، ان کی قبروں کو منور فرما اور قبروں کو باغ جنت بنا، اور جتنے زندہ ہیں ہماری ہدایت کا فیصلہ فرما. کہتا جی کہ نماز جنازہ میں جو ثنا پڑھی جاتی ہے، موطا امام محمد میں حضرت ابی ہریرہ سے حدیث موجود ہے
کہ پہلی تکبیر کے بعد ثنا، اس کے بعد جو ہے درود اور اس کے بعد جو ہے دعا۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ دعا جو ہے اس کے مانگنے کا طریقہ بھی میرے محبوب نے یہی فرمایا ہے کہ جب دعا مانگو پہلے حمد و ثنا کرو، درود شریف پڑھو، پھر اللہ سے دعا مانگو۔ تو اس لیے بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ جنازہ جو ہے اس کو ہم ویسے نماز کہتے ہیں، ورنہ یہ حقیقی نماز نہیں ہے بلکہ یہ دعا ہے، اس لیے کہ نماز تو کبھی بغیر رکوع اور سجود کے ہوتی ہی نہیں، تو اس میں تو نہ رکوع ہے نہ سجود ہے، صرف کھڑے کھڑے ہم نے پڑھنا ہے، تو گویا اصل میں یہ دعا ہے، اس لیے اس کا ختم جو ہے وہ بھی دعا پہ ہے۔ تو دعا میں یہی طریقہ ہے کہ پہلے ثنا ہو، درود ہو، پھر دعا ہو، اور ویسے موطا امام محمد میں یہ حدیث بھی موجود ہے۔ اور اردو دان طبقہ جو ہے اگر وہ تفصیل سے پڑھنا چاہے تو نماز پیمبر کے نام سے اردو میں کوئی فیصل صاحب ہیں جنہوں نے کتاب لکھی ہے، اس میں ساری احادیث انہوں نے نقل کی ہے کہ جنازہ کس طرح پڑھنا ہے، نماز کس طرح پڑھنی ہے۔ تو اگر تفصیل دیکھنا چاہیں، کیونکہ یہ صرف جواب کا وقت ہوتا ہے، یہ بحث کا وقت نہیں ہوتا، کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں اور طواف میں 7 چکر ہوتے ہیں بالکل، اور ہر چکر کی الگ الگ دعا ہے جو ہمیں یاد ہی نہیں ہے، یہ تو بدعت ہے، یہ جو دعائیں بنی ہوئی ہیں یہ تو علماء نے اس لیے بنائی ہے کہ یہ ٹیلی فون اور جوال پہ باتیں نہ کرتے رہیں، چلو کوئی دعا میں لگے رہیں، ورنہ تو یہ دعا پڑھنا نہ سنت ہے، نہ حکم ہے، نہ صحابہ نے پڑھی ہے، نہ حضور پاک نے پڑھی ہے۔ طواف میں تو سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور دوسرا یہ ہے کہ طواف میں تمہیں درود شریف آتا ہے، درود پڑھو، کلمہ شریف آتا ہے، کلمہ پڑھو، سبحان اللہ آتا ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ تیرے دل سے وہ ذکر نکلے اور تیرا دل و دماغ اس میں لگا ہو۔ یہ کتابیں لے کے پڑھنا تو ضروری ہے ہی نہیں، تو یاد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم قرآن والوں کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرتے ہیں تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ قرآن پاک سے دکھا دیں، اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہو کہ وسیلہ پکڑو تو ہم ساتھ ہیں، جھگڑے کی تو بات ہی نہیں، جھگڑا یا ناراضگی کی تو بات ہی، جھگڑا تو جاہل کرتا ہے۔ میں نے آپ سے کہا ہے کہ سارا قرآن کھول لو اور دیکھو نا جی، دعا ہے ربنا آتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا۔ ایک قرآن کی دعا میں دکھا دیں کہ کسی جگہ اللہ نے فرمایا ہو کہ فلاں پیغمبر کا یا آدم کا یا نوح کا وسیلہ پکڑو پھر دعا مانگو۔ اگر قرآن میں مل جائے، اچھا قرآن تو بڑی بات ہے، اگر حضور کی حدیث میں بھی مل جائے ہمارے آنکھوں پہ، حضور پاک نے جتنی دعائیں سکھلائیں، فرمایا کیسے مانگو، فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ ساری حضور کی دعائیں الحمدللہ حدیث میں موجود ہیں اور معصورہ دعائیں موجود ہیں۔ ایک حدیث میں مجھے دکھا دیں کہ حضور پاک نے حکم دیا ہو یا حضور پاک نے ابا آدم کا، ابا ابراہیم کا، ابا اسماعیل کا کسی کا وسیلہ پکڑا ہو، یا صحابہ نے اپنی دعا میں حضور کا نام لے کے وسیلہ پکڑا ہو۔ آمنا و صدقنا، میں کل اعلان کر دوں گا کہ جی دلیل مل گئی ہے، ہم مانتے ہیں، جھگڑے کی تو بات ہی نہیں ہے۔ اچھا، دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جب اذان ہو جائے تو تم درود شریف پڑھو، جب مؤذن اذان ختم کرے لا الہ الا اللہ محمد درود پڑھو، اور درود پڑھنے کے بعد دعا مانگو کہ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة
قائمت آت محمد الوسیلۃ، حضور کے لیے دعا مانگو یا حضور سے دعا مانگو؟ حضور تو کہتے ہیں تو امتی ہو کے میرے لیے دعا مانگو، اور ہر اذان کے بعد مانگو۔ اور آت محمد الوسیلۃ، وہ وسیلہ کیا ہے؟ مقام محمودہ، وہ اس مقام کا نام ہے جو میرے مدنی کو اللہ قیامت میں عطا فرمائیں گے۔ تو بات کو سمجھیں، اس میں تو کوئی میرا بھائی نہ ناراضگی کی بات ہے، نہ توہین کی بات ہے، اور نہ جھگڑے کی بات ہے۔ ہم تو بالکل الحمدللہ آپ کے خادم ہیں۔ آپ کل لکھ دیں گے جی قرآن شریف کی یہ آیت ہے، باقی اگر آپ کہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، تو آگے موجود ہے وجاہدوا فی سبیلہ، یہ وسیلہ ہے۔ یہ معنی نہیں ہے کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ پکڑو نبی کے ساتھ، ولی کے ساتھ، ملک کے ساتھ، فرشتے کے ساتھ۔ یہ کہا لکھا 1400 سال کی ایک تفسیر میں مجھے دکھا لیں کہ اس آیت میں اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ فلاں کے ساتھ وسیلہ پکڑ تو میں حاضر ہوں، پھر بھی میں مان لوں گا۔ میں تو ضدی مولوی ہوں ہی نہیں، میں تو بالکل جب بھی حق آ جائے، جہاں مل جائے، آپ یعنی حدیث قرآن پاک یا حدیث جو علماء نے لکھا ہے نا، وہ مقام ان علماء کا ہے، وہ ان باریکیوں کو، ان گہرائیوں کو وہ سمجھتے ہیں کہ ما تحت الاسباب کیا ہے، ما فوق الاسباب کیا ہے، مستقل بالذات کیا ہے، غیر مستقل بالذات کیا ہے، وہ تم سمجھ ہی نہیں سکتے ہو۔ تو عوام کو ایسے مسائل میں نہیں الجھنا چاہیے، سیدھا قرآن و حدیث پہ عمل کریں۔ مکہ مکرمہ شہر سارے کے اندر جہاں بھی نماز پڑھو انشاءاللہ 1 طلاق ملے گا۔ میرے دوست نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی ہیں۔ حنفی مسلک میں تو میرا بھائی کوئی گنجائش ہے نہیں، اور کسی مکتب فکر سے آپ دارالفتاء میں جا کے درخواست دیں اور فتویٰ لکھیں، شاید اللہ تیرے لیے کوئی مشکل حل کر دے۔ میری والدہ بنگلہ دیش میں فوت ہوگی، اللہ مغفرت فرمائے۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولمشائخنا والجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والاحیاء من الاموات۔ کہتے کہ نور اللہ اراه، میں نے عرض کیا تھا نا کہ بعض صحابہ یہ کہتے ہیں، لیکن جمہور کہتے ہیں کہ حضور نے دیکھا ہے، اور بعض نے تو اس کو یوں بھی پڑھا ہے کہ نورانی اراه۔ اگر ایک آدمی اپنے بستر پہ سو رہا تھا، احتلام ہو گیا، اس کے بعد اٹھا، اس نے غسل کیا، غسل کر کے پھر اسی بستر پہ سو گیا تو ناپاک ہو جائے گا؟ کیوں ہو جائے گا؟ اگر کچھ لگا ہے تو دھو ڈالو۔ چھٹے آسمان پہ کہہ سکے اللہ کے انبیاء تو زندہ ہوتے ہیں نا، جھگڑا ہی ختم ہو گیا۔ شہداء جب زندہ ہیں تو انبیاء بھی۔ میں نے غصے میں کہا اپنے بھائی سے کہ تیرے گھر آؤں یا تعلق رکھوں تو میری بیوی پہ طلاق، تو حنفی مسلک میں تو ہو گئی اگر کرو گے تو۔ حنفی اس مسئلے میں بڑے سخت ہیں، وہ کہتے ہیں حلال حرام کا مسئلہ ہے، بس ذرا خطرہ ہو حرام کا تو بھاگ جاؤ، کہیں حرام میں نہ پڑ جاؤ، کیونکہ حدیث ہے کہ جو آدمی رکھ کے قریب بکریاں چرائے گا تو کبھی نہ کبھی بکری گھاس میں منہ ڈال لے گی، اگر رکھ سے دور ہوگا تو بکری منہ نہیں ڈالے گی۔ تو امام ابو حنیفہ بڑے سخت ہیں، وہ کہتے ہیں جہاں حرام کا ذرا بھی شبہ آ جائے بس بھاگو۔ باقی ائمہ کے نزدیک جو ہے قسم ہے، کفارہ قسم ادا کر دو۔ حنفی حضرات کے نزدیک تو تم بھائی کے گھر جاؤ گے، طلاق ہو جائے گی، چلے جاؤ ایک دفعہ اور رجوع کر دو۔ کہتے ہیں جی کہ صوفیاء کے جو طریقے ہیں یہ شرعاً ثابت ہیں، جیسے ڈاکٹری کا علاج شریعت میں ثابت ہے۔ ہاں جی، ڈاکٹری کا علاج بھی ایلوپیتھی ہے، طب یونانی ہے، ہومیوپیتھی ہے، آیورویدک ہے، یہ کس حدیث میں ثابت ہے؟ کیوں کرا رہے ہو؟ یہ حدیث تم پڑھ دو تو وہ پھر ہم ڈھونڈیں گے، ورنہ ہم تو سلسلے والے ہیں نہیں۔ اگر کوئی آدمی زندہ ہے اس کے لیے طواف کا کیا؟ آپ اپنے لیے طواف کریں، اس کے لیے دعا کرو۔ کہتے جی کہ ایک مولوی صاحب کہتے ہیں کہ جس آدمی نے ختم قرآن کیا ہو لیکن قرآن و سنت کے عمل نہ کرے تو قیامت میں قرآن پکڑے گا؟ بالکل پکڑے گا، ٹھیک کہتے ہیں۔ قرآن اسی لیے آیا تھا کہ تم صرف اس کو اوپر غلاف دے کے رکھ دو۔ جو لوگ یا رسول اللہ کہتے ہیں بالکل منع ہے، یا حرف ندا ہے، اور ندا صرف اللہ کی ذات کو کی جاتی ہے۔ اگر آدمی پہ دم پڑ گئی ہے اور پیسے نہیں ہیں، روزے رکھ لے، روزے میں تو پیسے نہیں لگتے،
میں نے 3 دفعہ عمرہ کیا ہے لیکن حلق نہیں کرایا، آخری دفعہ حلق کرا، تھوڑے تھوڑے بال کٹائے تو دم پڑ جاتی ہے، دم 1 پڑے گی، کیونکہ غلطی 1 اگر 3 دفعہ بھی کی جائے تو دم 1 پڑتی ہے۔ اگر کوئی آدمی بنگلہ دیش سے آیا ہے سفر کر کے بغیر احرام کے تو میقات سے بغیر احرام کے گزر گیا، عمرہ بھی کرے اور 1 بکری دم بھی ادا کرے۔ اگر کوئی آدمی فجر کی اذان کے بعد طواف ختم کر کے 2 رکعت طواف پڑھ کے پھر 2 رکعت سنت پڑھے فجر کی، جائز ہے، کوئی منع نہیں، لیکن افضل یہی ہوتا ہے کہ اس وقت 2 رکعت سنت پڑھے، فجر پڑھے اور سورج نکلنے کے بعد طواف کی 2 رکعت پڑھے۔ اگر کوئی مجبوری ہے پینٹ شرٹ پہننے کی، یا مجبوری ہے، کمپنی ہے، ملازم ہے، تو انشاءاللہ اللہ معاف کرے، کوئی حرج نہیں، لیکن احتیاط کیا کرو کہ جب حرم میں مسئلہ نہ ہو۔ اب میں نے دیکھا ہے بعض ہمارے بھائی جو ہے بڑی احتیاط کرتے ہیں، بھی پینٹ ہے اس کی لیکن اوپر سے وہ چادر باندھ، تاکہ بھئی صحیح طریقے سے صحیح کپڑے میں ہم عبادت کریں، کیونکہ دیکھو نا پینٹ کی جو کیفیت ہے نا میرا بھائی، اور یہ اعتراض یا مخول کی بات نہیں، پینٹ والے کو کہو تمہارے سامنے رکوع سجدہ کرے، تم پیچھے بیٹھ کے دیکھو حال کیا ہے، تو کم از کم مسجد میں تو حضور کا لباس پہنو، چلو کمپنی میں تم کمپنی کی بات مانو لیکن مسجد میں تو خدا رسول کی مان لو نا۔ عمرے پہ آئے ہو، حج پہ آئے ہو، 4 دن مکے مدینے میں رہنا ہے، شلوار قمیص پہنو، صحیح لباس پہنو، صحیح طریقے سے آؤ، عبادت کرو، تمہارا شوق ہے بعد میں جا کے تم کاؤ بوائے بن جانا، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ نے تیرے مقدر میں وہی لکھا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم تو چیختے رہیں گے لیکن تمہارے مقدر میں لکھا ہی وہی ہے تو ہم کیا کریں۔ لیکن یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ 1,24,000 پیغمبر کسی نے پینٹ نہیں پہنا، اور دعا ہم یہی کرتے ہیں اللہ حشر ہمارا نبیین کے ساتھ کر، وفقنا مع الابرار اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ان میں کسی نے پینٹ نہیں پہنی، باقی تمہاری مرضی ہے، ہم نہ پینٹ اتار دیں گے نہ تمہیں شلوار پہنا دیں گے، ایک درخواست کریں گے کہ حرم میں آؤ، مکے میں آؤ، مدینے میں آؤ تو کچھ ادب کرو۔ کہتے جی بہت سارے لوگ جو ہیں آپ سے اور آپ کے درد سے جلتے ہیں، تو یہ سزا تھوڑی ہے ان کو جل رہے ہیں، مزید بھی مجھ سے سزا چاہتے ہیں، وہ یہی کافی ہے۔ عورتیں حالت احرام میں بھی جرابیں نہ پہنے اور دستانے نہ پہنے۔ پیر مکی صاحب، میں پیر شیر نہیں ہوں، خیال کیا کرو، نہ پیر نہ کچھ، میں تو بالکل گناہگار بد کردار ایک عام طالب العلم ہوں۔ جدہ ایئرپورٹ سے احرام باندھے نہیں، اپنے ملک سے احرام باندھا کرو، جدہ سے نہیں، جدہ میقات نہیں ہے۔ صدقہ کرنا ہے، صدقہ مانا خیرات، پکا کے کھلاؤ، گوشت کھلاؤ، اصل کوشش یہ کرو کہ یہ روٹی کھلا دیا، ایک دن 10 آدمی 100 آدمی آئے کھا کے چلے گئے، کیا کوشش یہ کرو کہ مثلا مسجد ہے اس میں دریاں ڈلوا دی، فرش ڈلوا دیا، وضو خانہ بنوا دیا، کسی مدرسے میں جا کے ایک کمرہ بنا دیا، تاکہ ہمیشہ تیرا صدقہ جاری رہے۔ کسی علاقے میں پانی نہیں ہے ان غریبوں کو نل لگا دو، کہیں کنواں نہیں ہے کنواں بنوا دو، جب تک وہ چلتا رہے گا تیرا صدقہ جاری رہے گا۔ یہ 2 ریال کر کے دے دیا، 100 آدمی کو دو گے 200 ریال ضائع ہو گیا، لیکن ان 200 ریال کو 16 سے ضرب دو، 3,500 روپے اگر وہاں کسی غریب کو دے دو تو 3 مہینے روٹی کھا لے گا۔ جو لوگ عمرے کے لیے آئے میرا بھائی، اگر 15 دن سے کم ٹھہرنا ہے تو نماز قصر پڑھیں گے، اگر 15 دن سے زیادہ قیام ہے یا 15 دن کی نیت ہے تو پھر پوری پڑھیں گے۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کرنے کے بعد اپنے سر پہ اسطرا پھروا لیا، اب وہ دوسرا عمرہ کرنا چاہتا ہے، کوئی بات نہیں، دوسرا عمرہ کرے، لیکن ہر دفعہ اسطرا پھروائے، بال ہوں یا بال نہ ہوں۔ دیکھو نا ایک گنجا آدمی عمرہ کرے، وہ کیا کرے، اس کو بھی اسطرا پھروانا ہوگا کہ اللہ پاک کو ہمارے بالوں کی ضرورت نہیں، اللہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ بندے نے میرے حکم پہ گردن جھکا دی۔ اگر ہماری والدہ نے طواف کرتے ہوئے بچھڑ گئی، صفا مروا نہیں کیا، ہوٹل چلی گئی، دوسرے دن مسجد عائشہ سے نیت کی، عمرہ کیا، بہرحال اس نے غلطی کی، مسجد عائشہ جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن اگر چلے گئے پھر عمرہ پورا کر لیا تو کوئی جرمانہ نہیں۔ اللہ کے کعبے میں ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کریں۔
بہرحال جو بھی مجھے ملنا چاہتا ہے ابھی مل لے. تو آرام یہ ہوتا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد 15-20 منٹ کے بعد میں اسی جگہ آ جاتا ہوں. رش بھی نہیں ہوگا, آرام سے بھی مل لو گے. آئیے تو نا اب آدمی رش میں جا رہا ہے. اچھا کئی دفعہ ہوتا ہے دوست ناراض ہو جاتے ہیں کہ مکی صاحب نے ہمیں ہاتھ نہیں دیا. اب مجھے تو ہوش ہی نہیں ہوتا کون ملا ہے کون نہیں ملا. اس لیے ذرا آرام سے ملے تو وہ زیادہ بہتر ہے. کیونکہ میں درس کے بعد کوشش کرتا ہوں کہ اذان تک نماز تک جو ہے طواف ہو جائے. اس وقت عورتیں ذرا نہیں ہوتی ہیں تو آدمی کا طواف ذرا اطمینان سے ہو جاتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ درس کے بعد بیٹھو نا جی, کوئی ہاتھ چومنے والا کوئی ملنے والا تو تیر اسی طرح بنتا ہے. اس سے میں بھاگتا ہوں کہ خام کا عادت مجھے بھی نہ ہو جائے نا. بابا خوشامد بڑی بری بلا ہے نا, یہ پھر عادت ہو جاتی ہے نا. لوگ ہاتھ چوم رہے ہیں, میں بھی شاید کوئی چیز ہوں. اسی طرح تو بگڑتا ہے آدمی. آدمی کیسے بگڑتا ہے؟ بگڑا تو پیر بنا تو گیا. وہ جو صحیح پیر ہیں ان کے تو ہم غلام ہیں. زمزم کا پانی میرا بھائی مسئلہ سمجھو, زمزم کا پانی بھی ہر پانی کی طرح بیٹھ کے پینا سنت ہے. لیکن اگر کھڑے ہو کے زمزم کا پانی پیئیں تو جائز ہے, منع نہیں ہے کہ حضور پاک نے بھی کھڑے ہو کے پیا ہے. یہ جو لوگوں نے مسئلہ بنا رکھا ہے جب زمزم آؤ کھڑے ہو جاؤ, یہ تو مسئلہ نہیں ہے. زمزم کا پانی بھی پانی ہے. دوسرا پانی پینا کھانا کھڑے ہو کے سنت کے خلاف ہے. سنت یہ ہے کہ بیٹھ کے پانی پیو, بیٹھ کے کھانا کھاؤ. اسی لیے تو انگریز نے ہمیں کھڑا کیا ہے نا, تاکہ حضور کی مخالفت ہو کہ بوفے سسٹم ہے, پلیٹ ہاتھ میں پکڑو کھڑے ہو جاؤ. وجہ کیا ہے کہ محمد عربی کی تہذیب کا تقاضا ہے کہ بیٹھ کے کھاؤ. اس نے ہمیں حضور کی تہذیب کا مخالف بنانا ہے. تو پانی زمزم بھی بیٹھ کے پینا سنت ہے. لیکن اگر کسی نے کھڑے کھڑے پی لیا تو الحمدللہ جائز ہے کہ حضور پاک سے بھی کھڑے ہو کے پینا ثابت ہے. واللہ اعلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. یا حي یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام. اللهم اغفر لنا كل ذنب واحفظ عنا كل جنب فرج عنا كل كرب. اللهم فرج هم المهمومين وفرج كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. یا اللہ ہم سب پہ اپنی رحمتیں فرما, ہماری اولادوں پہ, بچوں پہ, بچیوں پہ, گھروں پہ رحمتیں فرما. یا اللہ اپنے عذاب رفع فرما. یا اللہ اپنا عذاب رفع فرما. عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما. یا اللہ کفر کی ذلت و ہلاکت کا فیصلہ فرما. یا اللہ مجاہدین فلسطین میں ہیں, کشمیر میں ہیں, جس مقام پہ ہیں ان کی جان مال ابرو عزت کی حفاظت فرما. قدم قدم پہ نصرت فرما. یا اللہ مسلمان ہم عاجز ہیں, عاجز ہیں, بے واسطہ ہیں, بے سہارا ہیں. یا اللہ ہماری مدد فرما دے. یا اللہ ہماری مدد فرما دے. یا اللہ عالم اسلام کو غلبہ نصیب فرما دے. یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما دے. یا اللہ اس کے دشمنوں کا منہ کالا فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا